اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکبیر اصاب ارضا، کہ میں اور میرے دائرے علم کی مثال اس موسلادھار بارش کی طرح ہے کہ جو زمین کے مختلف حصوں کو سیراب کرتی ہے۔ آسمان سے بارش موسلادھار برستی ہے تو وہ پانی 3 حصوں میں منقسم ہوتا ہے۔ زمین کے 3 قسم کے جو ہے حصے ہوا کرتے ہیں۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو بارش کے ان قطروں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور جمع کرتا ہے، اور اس کے اندر سے بہترین پیڑ، پھول اور پودے اس کے اندر سے باہر نکلتے ہیں، جو زمین کو معطر کرتے ہیں اور انسانوں کو جو ہے خوشی فراہم کرتے ہیں۔ طرح طرح کے بیل بوٹے زمین سے نکلتے ہیں، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ یہ زمین کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد زمین کا جو دوسرا حصہ ہے جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتا ہے، لیک ہے، سمندر ہے، اوشنز ہے، پونڈ ہے، یہ تمام کے تمام زمین کے مختلف حصے ہیں کہ جس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جب موسم گرما ہوتا ہے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہی گڑھا، وہی تالاب اور وہی سمندر انسان کو پانی فراہم کرتا ہے، پینے کے لیے فائدہ دیتا ہے، اور انہی پانیوں سے اپنی کھیتیوں کو سیراب بھی کرتا ہے بندہ۔ یہ زمین کی دوسری قسم ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہوئی اور زمین کے ان 2 حصوں نے اپنی اپنے ظرف کے مطابق پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا اور اس سے دنیا کو فائدہ پہنچایا۔ زمین کا تیسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ موسلادھار بارش ہونے کے باوجود بھی بالکل چٹیل میدان کی طرح، یعنی ایک پتھر ہے کافی پہاڑ کے اوپر، لیکن وہ پتھر بالکل سپاٹ، پلین، کوئی گڑھا نہیں ہے۔ بارش کے قطرے کتنے بھی گرے پانی وہاں سے پھسل جاتا ہے، نیچے کو چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر پانی کا نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ زمین کا کچھ حصہ ایسا ہی ہوتا کہ جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ پانی کو اندر نہیں لیتا، وہاں سے بیل بوٹے پیڑ پودے نہیں پیدا ہوتے اور کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے زمین کا وہ حصہ، بلکہ اس کے اندر سے خاردار جھاڑیاں نکلتی ہیں، کانٹے نکلتے ہیں جو انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ زمین کے 3 حصے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے علم کی مثال، میرے دائرے علم کی مثال بارش کے ان قطروں کی طرح ہے کہ جو زمین کے 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ 2 حصہ تو فائدہ مند ہوتا ہے لیکن ایک حصہ بالکل خالی ہوتا ہے۔ یہ جو میرا علم ہے اور جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی روشنی ہے، جو علم کی روشنی ہے، جو قرآن کی روشنی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، تو یہ وحی ربانی کی روشنی بھی انسانی قلوب کے 3 حصوں کی طرف ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ انسان کے قلب بھی زمین کے حصوں کی طرف 3 طرح کے قلوب ہیں انسانوں کے۔ وحی ربانی کو، اللہ کے قانون کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت والی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ایک انسانوں کا، مسلمانوں کا ایسا خطہ ہے کہ ان کے قلب کی سرزمین بہت ہی سرسبز و شاداب ہے۔ اللہ کا قانون آیا، رسول کا حکم آیا، اس نے بہت اچھی طرح اپنے اندر اس کو لیا اور اس سے بیل بوٹے پیڑ پودے نکلے۔ یہ وہ علماء کرام ہیں، وہ گریٹ اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے وحی ربانی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان علوم کو اپنے سینے میں جمع کیا، مختلف مسائل نکالے اور اس سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ پیڑ پودے کی طرح ہے، یہ پھولوں کی طرح ہے، یہ باغات کی طرح ہے، یہ علماء حضرات۔ اور دوسرا مسلمانوں کے قلوب کا وہ حصہ ہے کہ جس سے پیڑ پودے بیل بوٹے تو نہیں نکلتے لیکن اس کے اندر پانی جذب ہو کے رہتا ہے، یعنی وحی ربانی کی روشنی اس کے اندر جذب رہتی ہے۔ حفاظ کرام ہیں، قرآن کے حافظ، حدیث کے حافظ، لوگ یہاں آ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، حدیث کو یاد کرتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کے قریب آ کر کے یہ پانی کے ان گڑھوں کی طرح ہے، سمندر کی طرح، لیک اور پانڈ کی طرح کہ جہاں سے ضرورت کے وقت پہ انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ انسان کا قلوب کا دوسرا حصہ ہے اس زمین کی طرح۔ اور بعض ایسے قلوب بھی ہیں انسانوں کے، مسلمانوں کے، کہ جو بالکل اس بنجر زمین کی طرح ہے جہاں پہ مستقر بارش تو ہوئی لیکن وہاں پہ زرخیز پیڑ پودے نمودار نہیں ہوئے، بیل بوٹے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ خاردار جھاڑیاں نکلی تھیں جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکا۔ یہ مسلمانوں کے وہ قلوب ہیں کہ وحی ربانی کی روشنی، اللہ کے قوانین ان کے سامنے تو آتے ہیں، بتلائے جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی ان کے قلوب کے اوپر اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ بارش کا،
یہ وحی ربانی کی جو بارش ہے اس کا قطرہ تو گرتا ضرور ہے، وہ سنتے ضرور ہیں، لیکن عمل ندارت کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اور میرے دائرہ علم کی مثال جو ہے آسمان سے ٹپکتے ہوئے بارش کے ان موسلادھار قطروں کی طرح ہے کہ جو زمین کے مختلف 3 حصے اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے ظرف کے مطابق لے لیا کرتے ہیں، اور یہ وحی ربانی کی روشنی بھی انسان اسی طریقے سے لیا کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، انسان کا خالق ہے، اس کی ضروریات کا خالق ہے، اس کی یہ مادی زندگی اور اس کے لیے کیا ضرورتیں ہیں ان سب کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن جو انسان کے اندر ایک روح ہے، روح ربانی، اس کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہ نفس انسان کا موٹا ہو جاتا ہے، نفس کے اندر غرور، تکبر، کبر اور بڑائی آ جاتی ہے اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس نفس کی اصلاح بھی ضروری ہوتی ہے، یہ وحی ربانی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ انسان بیمار پڑتا ہے، اس مادی جسم کا علاج کرواتا ہے، انسان کے روح کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی بیمار پڑتا ہے، اس کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کے اوپر جب وہ زیادہ عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی روح کی درستگی جو ہے ہونے لگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سر کے اوپر چھت بنا دیا، آسمان کو، زمین کو بچھونا بنا دیا، پانی پینے کے لیے یہیں سے دے دیا، غذا کھانے کے لیے یہیں سے دے دیا۔ گویا کہ یہ جو مادی جسم ہے انسان کا، اس کی جتنی ضروریات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زمین کے اوپر رکھ دیا اور کہا کہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ اللہ کی امانت ہے، اسی لیے کہا خودکشی حرام ہے، کیونکہ یہ جسم تمہارا ہے ہی نہیں، جس نے دیا ہے اپنی مرضی سے، وہ جب چاہے گا لے لے گا، تم کو خود سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، بندے کو دنیا میں میں نے بھیجا ہے، مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ میری عبادت کریں۔ جن کو انسان کو پیدائش کا مقصد میری عبادت کریں۔ عبادتیں مالی بھی ہیں، عبادتیں جسمانی بھی ہیں۔ جسمانی عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جسم کو حرکت میں لاتے ہیں، اور مالی عبادت بھی ہے، جس طرح جسم تمہارا نہیں ہے، تم اس کے مالک و مختار نہیں ہو، اللہ جیسا کہتا ہے ویسے تمہیں جو ہے چلنا ہے، زندگی گزارنا ہے اس دنیا کے اندر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے جو تم کو اس مادی جسم کو بنانے کے لیے مال و دولت عطا کی ہے، اب یہ مال و دولت کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر رکھا ہے، وہ اس میں تفاوت ہے، اس میں فرق ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 35 کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ ہم نے اس روئے زمین کے اوپر جو مال و دولت کی تقسیم ہے، ہم نے لوگوں کے درمیان تفاوت اور فرق رکھا۔ ایک طرف رشیا ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، کہ وہاں پہ مالداروں اور غریبوں کے درمیان میں رسہ کشی چلتی ہے۔ غریب ہر وقت اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور جو ہے مالداروں کا صفایا کر دیا جائے، چونکہ زمین کے پورے ریسورسز کے اوپر ان مالداروں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ہم کو ایک دانہ بھی نہیں مل پاتا ہے۔ اور مالدار یہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ میری جوتیوں تلے رہیں، یہ میرے غلام بن کے رہیں، اور ان کو جو ہے ایک لقمہ نہ دیا جائے، ان کو طاقتور نہ بننے دیا، ان کو ابھرنے نہ دیا جائے۔ تو گویا کہ یہ کشمکش ہے مالداری اور غریبی کے اندر۔ یہ یورپ کا حال ہے، امریکہ کا حال ہے، رشیا کا حال ہے۔ اسلام نے کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے اس معیشت کو لوگوں کے درمیان تفاوت اور فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کو کام آ سکے۔ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ غریبوں کو پسپا کر دو، دبا دو۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اگر ہم غریب ہیں تو ہم مالداروں سے دشمنی کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مادی اعتبار سے طاقتور بنایا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادی اعتبار سے مال و دولت عطا نہیں کیا لیکن روحانی اعتبار سے اللہ نے آپ کو ایمان کی روشنی عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے، مالدار نہیں بنایا، تو اس پہ قانع رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اس میں بھی اپنے آپ کو مالدار سمجھنا ہے۔ اللہ نے جو ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ ایمان کی دولت مال کی دولت پہ کہیں زیادہ بھاری ہے، کیونکہ مال کی دولت تو کہے آنکھ کھلی ہے اس وقت تک آپ کے پاس ہے، لیکن ایمان کی دولت ابد الاباد تک ہے۔ ایک